زمزم کا پانی پیتے وقت کون سی دعا زمزم کا پانی پیئیں تو کون سی دعا پڑھیں گے؟ ہاں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ جزاک اللہ کا نام ہے۔ ہاں، زمزم بہت پانی، کھارے پانی ہوں، کثیر پانی ہوں۔ جزاک اللہ۔ زمزم کا پانی ایسے زمزم منع ہوتا ہے نا، ٹھہر جا ٹھہر جا، یہ نا زمزم کا معنی ٹھہر جا، کہتے ہیں ہاں 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 ہاں، جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے تھے تو پیاس کی وجہ سے رو رہے تھے، تو حضرت حاجر علیہ السلام فوراً پانی کی تلاش میں وہ کبھی صفا کی طرف، کبھی مروہ کی طرف، کبھی صفا کبھی مروہ، یعنی 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ایسی پسند آئی۔ اب اگر کوئی پیغمبر بھی حج کرے گا ان کے لیے بھی فرمایا اس ادا پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہاں، آپ دیکھیں گے ایسی ادا پسند آئی گی، آپ باقاعدہ صحیح ہے، صحیح ہے، یعنی حج کے ارکان میں سے ہے۔ تو جو اسماعیل السلام وہاں پر ایڑی مار رہے تھے، تو وہیں پھر پانی کا چشمہ، یعنی یہ پانی کا چشمہ، یعنی پانی پھوٹ پڑا وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ تو بہرحال پھر وہ پانی اتنا زیادہ کہ وہ اتنا بڑھا کہ وہ 40 گز تک وہ کعبے سے لے کر وہ جو کنویں تک کا جو وہ تقریباً 40 وہ سارا بھر گیا۔ پھر آپ نے سنا کہ زمزم زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، اللہ نے پھر اس کو ٹھہرا دیا، اس کو پانی کو۔ آج تو لوگ پانی پی رہے ہیں اور پیتے رہے ہیں، قیامت تک انشاءاللہ ہم نے لگے ہیں۔ سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ سب سے افضل پانی نہیں، سب سے افضل پانی کون ہے؟ پانی میں سے کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی ایک موقع پر نہیں ایک غزوے میں، ایک سفر میں، آگے روایتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ لایا گیا، پانی کا پیالہ، اور اس میں آپ نے اپنا مبارک انگلیاں داخل کی تو آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ تو میں سب سے افضل پانی یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر زمزم کا پانی ہے، زمزم کا پانی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بھی حضور کا مبارک لعاب دہن ملا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی زمزم کے پانی کے ڈول سے کچھ پانی نوش فرمایا اور باقی ڈول کنویں کے اندر ڈال دیا، اور قیامت تک جو بھی زمزم کا پانی پیے گا وہ حضور کا بچا ہوا پانی پیے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے آتا ہے نا سور المومن شفاء، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، لیکن ہمارے مولانا بنی صاحب مجھے مولانا فرمانے لگے یہ جھوٹے کا لفظ کہنا ہے، یہ اس میں تو کچھ جھوٹ کا بھی شائبہ ہے،
اس کی ہاں اصل اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سول مومن شفاؤن کے مومن کے بچے ہوئے میں شفا ہے، یعنی بقیت الشیء، سورہ کا لفظ بھی اسی ہے، سورۃ الشیء بقیت الشیء، یعنی مومن کے بچے ہوئے میں شفا ہے۔ تو بہرحال زمزم کے پانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب دہن ملا ہوا ہے، لہذا قیامت تک جو بھی پانی پیے گا وہ حضور کا بچہ ہی پانی پیے گا، الحمدللہ، اس کی برکات حاصل ہوں گے ہم سب کو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ زمزم پینے کی کون سی دعا پڑھیں گے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ دا میں پھر آپ نے دا کا معنی ہے بیماری، اس میں ہر قسم کی بیماری کی نیت کر لیں، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو، سب کی نیت کر لیں کہ اللہ سب سے شفا نصیب فرمائے الحمدللہ۔ اور زمزم کا پانی بہرحال بعض کتابوں میں کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، اور ایک ہمارے انڈیا مفتی صاحب فرمانے لگے ایک یہ ہے کہ اگر پہلے سے کھڑے ہیں تو کھڑے ہو کر پی لیں، اور بیٹھے ہیں تو بیٹھ کر پی لیں، دونوں طرف گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک ذات ہر بشر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آواز میں کہیں کہ اصل یہ ہے کہ پانی بیٹھ کر ہی پیا جائے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی جو کھڑے ہو کر نوش فرمایا کہ وہاں پر ذرا کچھ یعنی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، وہ پانی کی وجہ سے کوئی کیچڑ والا ہے، یہ کھڑے ہو کر آپ نے پانی نوش فرمایا۔ تو بہرحال دونوں طرف گنجائش ہے، کھڑے ہو کر ہی پی سکتے ہیں، بیٹھ کر ہی پی سکتے ہیں۔ ایک ہمارے مفتی صاحب یہ توجہ کی فرمایا اگر پہلے سے کھڑے ہوں تو کھڑے ہو کر پی لیں، بیٹھے ہیں تو بیٹھ کر پی لیں، الحمدللہ دونوں طرف گنجائش ہے الحمدللہ۔ آگے چلیں حدود حرم کی طرف اگر وہ یعنی وہ پانی گیا، اس سے آگے پانی چلا ہی نہیں آگا، بس رحمت اللہ اس کو ریڑھ کر نہ لے جائیں گے، سر پر اٹھا کر لے جائیں گے اللہ نے تو اب آپ دیکھیں وہ پھر اب ٹینکروں کی وہاں پر اب پانی منتقل کرتے ہیں، نہ تو میں نے بس وہ حدود حرم تک بس پانی گیا، آگے پھر پانی چلا ہی نہیں آگا۔ اس پر پانی کی عظمت ہے، عظمت یہ ہے کہ اس کو سر پر اٹھا کر لایا جائے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ آگے چلیں میں سب حاضر ہوں، تخرج العواتق وذوات الخدل، بچیاں ہوں، پردہ نشین ہوں، والعواتق ذوات الخدل ہیں، والحیض حیض جن کو ماہواری ہے وہ بھی عیدگاہ میں سب کے سب، تاکہ اسلام کی شوقت، اسلام کی عظمت ظاہر ہو۔ جب اگر ایام ماہواری میں وہ تو خیر نماز تو نہیں پڑھ سکتی اگر لیکن باہر نکلنے سے ایک مجمع کی شان اور شوقت میں اضافہ ہوگا۔ عیدین یہ بھی شاعر اسلام میں سے ہے نا، شاعر اسلام میں سے، شاعر اسلام ان عبادات کو کہا جاتا ہے جن کو کھلے طور پر کیا جائے، جو اسلام کی عظمت کا نشان ہو الحمدللہ، تاکہ اسلام کی عظمت ظاہر ہو الحمدللہ۔ آگے چلیں الفاظ کی طرف جاتے ہوئے تم کیا عمل کرتے تھے؟ اسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و فقال کان یحل من المحل،
بعض ہم میں سے تلبیہ پڑھ رہے ہوتے اور بعض تکبیر پڑھ رہے ہوتے، دونوں پڑھ سکتے ہیں، تلبیہ پڑھ لیں، تکبیر پڑھ لیں، تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بعض تلبیہ پڑھ رہے ہوتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ سب بہرحال ان میں سے کوئی بھی ذکر ہے الگ الگ زبان، کوئی بھی ان میں سے ذکر ہے زبان پر جاری رہے۔ آگے چلیں۔ ومن أبو الوقوف بن عرفة وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد قال حدثنا محمد بن جبير عن أبيه قال كنت أطلب بعيرا لي وحدثنا مسعود قال حدثنا سفيان عن أبي سمع محمد بن جبير عن أبي جبير بن مطعم رضي الله عنهما قال أطلبت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في عرفة فقلت هذا والله من الخمس فما شأنه هذا؟ روزہ رکھنا عرفہ کے دن یوم جو غیر حاجی ہے نا، غیر حاجی یہاں ان کے لیے روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن جو حاجی حضرات ہیں ان کے لیے ہے کہ روزہ نہ رکھیں آتا ہے اور اب یہاں آپ کیونکہ جو آگے حج کے اعمال ہیں تاکہ ان کے کرنے میں کوئی کمزوری واقع نہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک عمل حضرت فضل بنت حارث سے روایت ہے کہ ان اناسا اختلفوا عندها، لوگوں نے ان کے سامنے اختلاف کیا کہ عرفہ کے دن آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے یا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے یا کہ نہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ روزے سے ہیں، بعض نے کہا کہ آپ روزے سے نہیں ہیں۔ فارسلت الیہ بقدح، تو حضرت فضل فرماتی ہیں میں نے حضور کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ بھیجا، دودھ کا ایک پیالہ آپ کی خدمت میں بھیجا۔ وہ واقف علی بعیر، آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، وقوف فرما رہے تھے۔ فشربہ، پھر آپ نے سب کے سامنے دودھ کا پیالہ نوش فرمایا ہے۔ سب کو معلوم ہوا کہ آپ کا ہم نے روزہ نہیں کھایا تھا۔ تو بھائی جو حضور جیسی ہستی آ گئی حاجی حضرات کے لیے ہے کہ روزہ حضور کا مبارک عمل سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک صاحب سے تھے، وہ غیر عالم تھے، انہوں نے وقوف عرفہ کے دن میں بستے ہوئے روزہ رکھا ہوا۔ جو غیر حاجی ہیں ان کے لیے تو روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن جو حاجی حضرات ہیں ان کے لیے ہی ہے کہ رکھ لیں، ادا تو ہو جائے گا وہ تو خیر ہے، لیکن بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے ثابت ہے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ مقصد یہی تھا کہ کہیں روزہ رکھنے کی اصل تو امت کو تعلیم دی کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے کہیں حج کے اعمال میں کمزوری اور ضعف واقع نہ ہو جاتا ہے۔ آگے چلیں۔ ہاں یہاں کیا لکھا ہے، یہاں حاشیے میں لکھا ہے، آگے چلیں۔ دین یا جنگ میں سخت دلیر ہونا ہے، ہاں یہاں بھی لکھا متصلف فی الدین المشدد، حاشیے میں لکھا احمد هو المشدد علی نفسه فی الدین، جو دین میں سخت ہو، دین میں چاہے وہ دین صحیح ہو یا غلط ہو، یا وہ اپنے غلط عقائد میں سخت کیا رہے ہیں۔ مراد ان بات جو یہ تو ہوتا ہے نا کچھ آپ نے مہربانی فرمایا، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمایا۔ مراد کیا ہے؟ ہم سے مراد ہے متشدد فی الدین، جو دین میں سخت اپنے آپ کو دیندار کہلانے والے، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ مذہبی گھرانہ ہے، یعنی
یعنی مذہبی گھرانے کے معنی اپنے دین پر پابندی کرنے والے ہیں. ایسے بعض جو کچھ آزاد خیال بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے تو وہ بھی ہیں، لیکن مذہبی گھرانوں سے جو دین میں یہاں حمص سے مراد ہی کہ جو ان کے جو ہے یعنی اپنے وہ دین میں چاہے وہ غلطی ہو اس میں ہے، اس میں جو مضبوط رہنے والے ہیں. اب یہ کہتے ہیں والحمص قریش، جاہلیہ کے زمانے میں اوراتن یہ عام لوگ تھے نا وہ ننگے طواف کرتے تھے الا الحمص اور حمص سے مراد قریش ہیں. وہ جو قریشی لوگ تھے چونکہ خاندان کے اعتبار سے بڑے تھے نہیں آپ وہاں یہ ننگے طواف نہیں کرتے تھے. قریش کے حالات یا منصب کے اعتبار سے بڑے تھے تو یہ میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے حج کے لیے. میدان عرفات میں یہ مزدلفہ سے ہی واپس لوٹ آتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی نے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ہے ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، تم بھی وہیں سے لوٹو جہاں سے اور لوگ لوٹتے ہیں، یعنی میدان عرفات میں وقوف عرفہ کر کے پھر واپس لوٹتے ہیں. یہ کچھ جو بڑے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے تھے کہتے کہ یہ ہمارے لیے اور لوگوں کے لیے ہے، اللہ نے سب کے لیے فرمایا کہ سب کے لیے ہو گیا. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال اخبرني عبيد الله بن ابي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول انا عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل في صحابه اله گزرا ہے كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پر حین دفع جب آپ میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف تشریف لے جا رہے فقال کان یسیر العنق یا رکھنا فاذا وجد فجوة نص، عنق کا معنی ہے تیز، یعنی آپ کی سواری تیز چل رہی ہوتی، تیز عنق کا معنی بھی تیز ہے، لیکن اور نس کا معنی اور تیز چلنا، اور تیز ہے. جیسے مثال سفر میں سواری تیز چلتی ہے لیکن رفتار میں فرق ہوتا ہے. رفتار میں ہم مثال کے طور پر اگر کہیں رفتار کم ہو جاتی ہے، کہیں زیادہ سواری تیز چل رہی ہوتی ہے، کھڑی تو نہیں ہوتی، تیز چل، لیکن رفتار میں کمی ہو جاتی ہے. اب مثال کے طور پر اگر 40 میل کے رفتار پر سواری چل رہی ہے تو وہ بھی چل رہی ہے ایک، اور اگر سڑک صاف ہو تو پھر رفتار بڑھ جاتی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سواری، آپ کی مبارک سواری چل رہی ہوتی ہے، یعنی سفر کے دوران سواری یعنی وہ آپ کی تیز چل رہی ہوتی، لیکن جب کھلی جگہ آتی پھر آپ رفتار اور بڑھا دیتے رہنے میں. جیسے سفر میں ہی معمول ہوتا ہے کہ کہیں 120 میل کی رفتار پر چلتی ہے اور کہیں میں رفتار کم بھی ہو جاتی ہے. شہری علاقے آ جائیں، آبادی کے علاقے آ جائیں تو وہاں پر رفتار 70 ہو جاتی ہے، یا کوئی اسی طرح کوئی رش سامنے آ جائے تو اور رفتار کم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ لگانا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک مہربانی فرمائے. آپ کی سواری تیز چل رہی ہوتی ہے لیکن جب کھلی جگہ ہوتی ہے، سامنے کوئی رکاوٹ نہیں، تو پھر آپ سواری کی رفتار اور تیز فرما دیتے ہیں. لکھا حاشیے میں آپ دیکھیں یہ السیر السری ہے، السیر السری اگر تیز چلنا مراد ہے.
انس سے مراد تیز چلنا ہو جائے، اور نسا کا منع ہے جزاک اللہ، کیا میں نے اسرع ہے اور ذرا اس سے زیادہ تیز ہے، پہلے بھی تیز لیکن اور اس کی رفتار بڑھ جائے الحمدللہ ہے۔ ہاں جزاک اللہ، جزاک اللہ، آگے چلیں۔ قال حدثنا مسدد بن يحيى عن المسلم قال حدثنا اسماء مولى اسماء عن اسماء رضي الله عنها انها نزلت ليله عند المنذرفه آگے پر جمع حقیقی ہمارے ہاں دو موقع پر ہے، کون سی؟ ایک میدان عرفات میں اور مزدلفہ میں۔ میدان عرفات میں جمع تقدیمی ہے، عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا ہے، اور وہاں پر لیکن عصر کو ظہر ہوتے ہوئے پڑھیں گے، یہ تب ہے جب امام کے ساتھ جو حج کے امام ہیں ان کے پیچھے آپ نماز پڑھیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھیں، تو پھر آپ نے ظہر اثر ہے پھر ان کے پیچھے پھر اکٹھی پڑھنی ہے۔ لیکن اگر باقی رہا اور دوسرا مزدلفہ میں وہاں پر جمع تاخیری ہے، یعنی وہاں مغرب کو عشاء کے وقت پہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ مغرب میں آپ مزدلفہ میں پہنچ جائیں، مزدلفہ میں عام طور پر کم ہی پہنچتے ہیں، یا کوئی پہنچ بھی جائے مزدلفہ میں جلدی پہنچ جائے، یعنی ابھی مغرب ہے وقت باقی ہے، تو پھر مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتا، عشاء کے وقت میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ یہاں پر یہاں جمع تاخیری ہے، یہاں مغرب کی نماز کو مؤخر کر کے عشاء کے وقت پڑھنا ہے۔ پھر ایک اذان اور دو اقامتیں ہیں، ایک اذان اور دو اقامتیں، ایک اذان دے لیں گے، پھر اس کے بعد پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز ہے۔ اگر مغرب کی 3 رکھتے ہیں، اگر مسافر ہیں تو پھر مسافر تو وہ عشاء کی 2 رکعتیں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد مغرب کی 2 سنتیں پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد عشاء ہے، عشاء کی 2 سنتیں یا 3 وتر۔ اگر سفر ہے تو پھر آپ وہی سفر میں سنت نفل کے حکم میں ہو جاتی ہیں، تو میں گنجائش بھی ہے الحمدللہ۔ باہر طریقہ ہی ہے کہ پہلے مغرب کی نماز یعنی مغرب کی نماز ادا کر لیں، ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ہیں، پہلی اقامت کے ساتھ مغرب کی نماز، اور پھر دوسری اقامت کے ساتھ عشاء کی نماز، پھر اس کے بعد ہیں مغرب کی 2 سنتیں، اور پھر عشاء کی 2 سنتیں، اور پھر 3 وتر پڑھ لیں۔ اور اگر مسافر ہیں تو پھر آپ کے لیے کہ بس پھر عشاء کے 3 وتر پڑھ لیں، وہ واجب ہے، ہمارے ہاں واجب ہیں، ان کا پڑھنا ضروری ہے الحمدللہ۔ بعض ائمہ کے نزدیک وتر سنت ہیں، تو ان کے ہاں چلو وہ اگر سفر کی وجہ سے اگر رخصت پر عمل کر لیں تو اس کو بھی گنجائش، لیکن ہمارے ہاں واجب ہے، تو ہمارے ہاں واجب کا ادا کرنا ضروری ہے۔ آگے چلیں۔ وہاں پر ساتھی تھے، وہ شوافے تو ان کو ساتھ جا رہے ہیں، میں نے عشاء کی نماز پڑھی، صاحب وتر ہی پڑھی، لیکن انہوں نے وتر نہیں پڑھے۔ بعد میں تو مجھے معلوم کہنا کہ ہمارے ہاں وتر سنت ہے، اگر ان کے ہاں پر گنجائش، ہمارے ہاں چونکہ واجب ہے اس لیے وتروں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ آگے چلیں۔ ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الصلاه تحول الى وقتهن في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعلموا۔ وقوف عرفہ، وقوف عرفات، وقوف کا معنی ہے ٹھہرنا ہے، اصل ہے وقوف ٹھہرنا ہے۔ بہرحال وہاں پر عام طور پر ہی ہاں کھڑے ہو کر ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، لیکن کوئی بیٹھ کر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن عام طور پر ہم نے دیکھا وہاں پر ہی کہ اگر وہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے علمی سے دوڑ لگا۔ میدان عرفات میں نے اپنے حضرت سے پوچھا کہ میدان عرفات میں سب سے بڑا وظیفہ کون سا؟ میں دعا ہے، سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے یہاں پر الحمدللہ۔ ہم دعا خوب اللہ سے مانگے الحمدللہ،
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی دنیا آخر کی ہر بھلائی کی دعا کریں ہیں. جو دعائیں قرآن ہے حدیث میں، قرآن پاک میں حدیث میں مقبول ہیں وہ مانگیں. وہ نہ ہو تو پھر جو بھی اللہ پاک دل میں ڈالے اپنی زبان میں دنیا آخر کی بھلائی کی ہر دعا کریں اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں. یہ سارا مان کے وقت ہوتا ہے اور ہر ایک نے لو لگا رکھی ہوتی ہے اللہ میاں سے. آگے چلیں. باب التلبية والتكبير وهذا النحو من جبر العمل والاعتداء في السير وبه قال حدثنا معاصم کب نکلا بس وقوف عرفہ. ان وقوف عرفہ کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ زوال کے بعد. زوال بس جیسے ظہر کا وقت داخل ہوا سورج ڈھلا بس وہ وقوف عرفہ کا وقت داخل ہو گیا. اب وہاں پر غروب شمس تک ٹھہرنا واجب ہے. اگر غروب شمس سے پہلے کوئی نکل گیا تو پھر دم آیا گیا تھا. غروب شمس تک ٹھہرنا واجب ہے. پھر آگے پھر لمبا وقت ہے. پھر فجر تو وقت ہے. لہذا اور کوئی ہمارے شاہ صاحب فرمائے لگے کوئی بس کوئی راہ کوئی ہے احرام باندھ رکھا ہو کوئی بھاگتے بھاگتے بھی بس میدان عرفات سے گزر گیا تو اس کا حج ہو گیا. وقوف ہو گئے. یعنی بشرطے کہ نیت احرام باندھ رکھا ہو نیت کر رکھی ہو پھر یعنی پہنچنے میں کوئی تاخیر ہوئی پھر بہرحال بس وہ یعنی صبح شادی سے پہلے اگر وہاں سے گزر گیا تو بس اس کا حج ہو گیا. کون؟ ہاں وہ تو ہے. باقی ہے جو پہلے پہنچ جاتے ہیں ان کے لیے غروب شمس تو ٹھہرنا واجب ہے. اس سے پہلے نہیں کر سکتے ہیں. ہاں ہاں وہ نہیں ویسے مسئلہ یہ ہے کوئی ویسے اس کا وقوف عرفہ کا وقت نہیں یعنی صبح صادق تک ہے. صبح صادق تک طلوع ہے. یعنی کوئی مجبوری کی وجہ سے کوئی رات کو پہنچ جائے کسی حصے میں پہنچ گیا ہو وہ کر لیا اور پھر آگے باقی ہیں وہ تو دم سے بھی باقی کیوں رہ جائیں تو ان میں دم کے ذریعے بھی. لیکن وقوف عرفہ کا یہ تو رکن ہے فرض ہے. اس کو ادا کرنا ضروری ہے. اللہ بس عجیب واقعات پیش آ جاتے ہیں. حضرت مولانا ہندوستان سے ایک صاحب نے وہ حج کرنے کے لیے آئے. وہ بس وہ 7ویں 8ویں ذی الحجہ کو وہ وہیں پہ پہنچ گئے. تو پھر 8ویں ذی الحجہ کو مینا پھر آگے پھر مزدلفہ بس وہ بیچارے گھر میں کوئی آرام کر رہے تھے باہر سے گھر کو اتار لا کے چلے گئے تھے. کیا کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ پاک ذات وہ پھر جب اندر خیر کیا صورت بنی ہوگی لیکن بہرحال پھر جب حج کر کے لوگ واپس آئے دوبارہ پھر جب آئے تو پھر جا کر وہ کھولا دیکھا اندر وہ شاید کو تھوڑا بہت ضروریات کھانے پینے شاید چیز کوئی ہو گئی لیکن بس وہ بیچارے پریشان ہیں. سارا سب انہیں ایسی صورتیں بعض پیش آ جاتی ہیں. اللہ نہ کرے لیکن بس احوال پیش آ جاتے ہیں. یعنی وہ آئے وہاں پر اور وہ آرام کر رہے ہوتا اللہ کر باقی رہا وہ چلے گئے اور ان کو پتہ نہیں چلا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. حج میں بڑی بڑی یہ صورتیں پیش آتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ مقبول حاضری اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. اللہ پاک سب کو اللہ حج مقبول نصیب فرمائے. اللہ پاک اللہ تعالیٰ چلیں. البیت العتیق. عتیق کیوں کہتے ہیں؟ عتیق کیا تھا؟ بیت اللہ شریف کا نام عتیق بھی ہے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. ہاں جزاک اللہ. عتیق کیوں کہتے ہیں؟
ایک ہے نا عتیق کا معنی ہے آزاد کیا ہوا، یہ مفعول کے معنی میں ہے نا، عتیق کا معنی آزاد کیا ہوا، مطلب یہ ہے کہ یہ بھی جابر سرکش حکمرانوں کے ہاتھ سے آزاد کیا ہوا ہے، جابر لوگوں کے ہاتھ سے، سرکش حکمرانوں کے ہاتھ سے آزاد کیا ہوا ہے۔ کوئی بھی غلط ارادے سے بیت اللہ شریف کی طرف بڑھتا ہے تو پھر ابابیل کا لشکر آگے ان کی خبر لینے کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ وہ ابراہ نے غلط ارادہ کیا نا، پھر آپ دیکھ سکتے ہو، تو پھر عوامیر کو لشکر نے ایسی بمباری کی وہیں سب کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ اپنے کو۔ اب تک بھی نقل اب بھی وبابیل آپ دیکھا ہوگا بیت اللہ شریف کے ارد گرد وبابیل کا ہاں کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال کوئی بھی غلط علاج اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ کا نام اللہ خود محافظ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، بہرحال اللہ سب کو لے جائے وہاں واضح تو محسوس ہوتا ہے۔ یہ ساری فضا انوارات الہیہ سے، تجلیات الہیہ سے بھری ہوئی ہے الحمدللہ، ہر ایک کے دل کے اوپر ایک نور کی برسات محسوس ہوتی ہے وہاں پر، مکہ مکرمہ میں ہوں، مدینہ منورہ میں ہوں، بالکل واضح تو محسوس ہوگا آپ کو کہ دل پر ایک نور کی برسات برس رہی ہے۔ بعض دفعہ ہمارے کچھ ساتھی حج یا عمرے پر جانے والے پوچھتے ہیں کہ مجھے ہمیں کوئی نصیحت فرمائے۔ ایک بھائی کہنے لگے حج کے سفر میں بس ایک آنکھ کھلی رکھنی ہے اور ایک آنکھ بند رکھنی ہے، ایک آنکھ کھلی رکھنی ہے، یعنی خوبیوں والی آنکھ کھلی رکھنی ہے، عیب والی آنکھ بند رکھنی ہے۔ ہاں خوبیوں والی آنکھ، ہاں بس وہاں کوئی ایسی کوئی بات نظر آ بھی جائے، کوئی ایسا ان میں کوئی ایسی بات کوئی نظر آئے، پھر نامناسب بات نظر بھی آئے تو بس ان کے حق میں سوائے دعائے خیر کو اور وہ کرنا نہیں ہے، بس بڑی دعا کر دینا ہم لوگ، یعنی بجائے اس کے لیے جیسے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا ملفوظ حضرت شیخ رحمۃ اللہ فرمانے لگے، ہر آدمی کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ بدی کے پہلو بھی ہوتے ہیں، برائی کے پہلو بھی ہوتے ہیں، اور میں آپ خوبیاں لے لیا کریں اور بدی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، اگر اصلاح کر سکتے ہیں تو اصلاح کر دیں، اصلاح کا طریقہ یہ نہیں کہ برائی کو اچھالیں آ کر، ہاں بس اگر ان کو الگ کر کے نرمی سے سمجھا دیں یا کسی کے ذریعے کہلوا دیں، ان میں سے کوئی بھی صورت نہ بن سکے تو پھر ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہے کہ یا اللہ ہمارے بھائی کو اپنے نیک رستے کی سمجھ عطا فرمایا اگر تو ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہے۔ میں نے ہمارے ایک ساتھی ہیں بہت پہلے میں ہمارا رسم محمدیہ میں جب آج سے 27-28 سال پہلے کی بات، جب تقریباً سن 95 سے اللہ کا شکر ہے وہ میں حاضر ہوا تو پھر یہاں دورہ صرف نحو کا جو دورہ ہے اصل تو یہ دورہ حل عبارت ہے آگنا، لیکن عبارت کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کچھ صرف کی باتیں معلوم ہوں، حصوں کی پہچان ہو اور ترکیب کی پہچان ہو، اس کے لیے پھر پہلے ہفتے میں صرف، دوسرے ہفتے میں نہ ہو، تیسرے ہفتے میں پھر عبارتوں کو سننا ہے، وہ ترتیب مل جانے مل رہی اللہ نے ترتیب رکھ دیا۔ ہمارے ساتھی بنور ٹاؤن سے دورے میں تشریف لائے تو انہوں نے حج کے فضائل پر ایک کتاب لکھی، مجھے پھر عنایت کی، اس میں ایک جملہ میں نے پڑھا
کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک طبقہ مکہ مکرمہ کے آوارہ نوجوانوں کے رکھا ہوا ہے. یہ الفاظ یہ تھے کہ مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جنت کا ایک طبقہ مکہ مکرمہ کے آوارہ نوجوانوں کے رکھا ہوا ہے. بعد میں اندازہ ہوا تو واقعی یہ بعض بچے ایسے ہیں کہ اگرچہ وہ عبادات میں کمزور، کوئی طواف یا اگر بھائی وہ بھی اگر ہماری طرح طواف میں لگ جائیں تو پھر حاجیوں کو پھر اپنے گھر کون پہنچائے گا، اپنی منزل کون پہنچائے گا، حاجیوں کی خدمت کون کرے گا. اگرچہ عملی لحاظ سے کچھ تھوڑی بہت کمی ہوتی ہے، لیکن کیا معلوم جو یہ جو خدمت ہے ان کی یہی ان کے لیے اللہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بہانا بنے گی انشاءاللہ. الحمدللہ. اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے. یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے اللہ سب کو اللہ کی رحمت نوا دیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ میں حضرت حکیم محمد حسان رحمۃ اللہ علیہ کا جاتے ہوئے بعض دفعہ اپنے حرک کا بیان ہے وہ بہر کے وہ بیٹے ہیں وہ پھر میں کوئی مجھے حرک کا بیان سناؤ تو اس میں حضرت حکیم محمد حسان رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں اپنے اس میں لکھا کہ اپنے کوئی نوکر ہوں ملازم ہوں، اپنے کوئی نوکر ہوں ملازم ہوں، اپنے نوکر ہوں یا ملازم ہوں چاہے تنخواہ دار، لیکن ان کی طرف جو ان کی خدمت کرنی ہوتی ہے یعنی وظیفہ دینا ہوتا ہے تو اس کو ان کی طرف پھینکتا نہیں ہوں، یا پھینکتا نہیں ہوں بلکہ ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں یا ان کے سامنے دے دیتا ہوں. آگے یعنی ان کی تحقیر نہیں کرتے. بلکہ جی جملہ میرے حق فرمانے لگے جو نوکر ہوتا ہے وہ بھی تاجر ہوتا ہے اصل میں. جو نوکر ہوتا ہے ملازم ہو نوکر ہو وہ بھی تاجر ہے اللہ کا. تجارت میں ہی ہوتا ہے نا، آپ نے مال کے بدلے میں مال لے لیا ہے، ایک کو مال ایک نے مثلا پیسے دے دیے، دوسری طرف سے آپ کو مال مل گیا، تجارت میں ہی ہوتا ہے. تو میں یہ بھی اس نے اپنے آپ نے اگر آپ وظیفہ دے رہے ہیں تنخواہ دے رہے ہیں تو اس نے اس تنخواہ کے بدلے میں اپنے بدن کو پیش کیا ہے، اپنے بدنی منافع کو پیش کیا، اپنے بدن کے ذریعے آپ کو نفع دے رہا ہے رب العالمین. اور فرمایا کہ جو بدنی منافع ہیں فرمایا یہ مال کے نفع سے بھی بڑھ کر ہے. ہاں یہ فرمایا لگے نوکر جو ہوتا ہے اس کو صرف نوکر نہ سمجھیں، وہ بھی تاجر ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ تجارت کر رہا ہے. کہ تجارت میں اگر آپ مال کے بدلے مال لیتے ہیں، یہاں یہ ہے کہ مال کے بدلے میں آپ ان سے اپنے بدنی منافع لے رہے ہیں. ان کو حقیر نہیں سمجھا جاتا. فرمایا لگے میں اپنے نوکر ہوں ملازم ہوں ان کی طرف تنخواہ ان کے وظیفے کو پھینکتا نہیں ہوں. یا یہ لوگ میں نے محبت سے الحمدللہ یا تو ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں یا ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں بھی آپ اٹھا لو. بس اللہ بھائی اللہ عجب سے بچائے، فخر سے بچائے، بڑائی سے بچائے. اگر ہاں اللہ تعالیٰ سب تو نہیں ہوتے لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بالکل یار اپنے ملازم حضرات ان سے سیدھے ہاتھ سے مسافہ کرنا بھی بعض حکمران نہیں کرتے بالکل. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے رہنا حقیقی نہ سمجھنے لگا. ہاں سب کا تو احترام ہے کوئی نہیں. وہ بڑا اچھا مجھے جملہ لگا ہے میرے کو مان لگا وہ نوکر نہیں ہے وہ تاجر ہے. اس نے اپنا بدن پیش کیا، اپنے بدن کے ذریعے آپ کو نفع پہنچا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور پھر پہلے کرتا رہتا ہوں نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے یار. نیکی کی تنخواہ دنیا نیکی کی ایک معمولی سی معمولی نیکی
معمولی کا مطلب کیا ہے؟ بتلایا تو میں نے معمولی بتلایا تھا، ایک معمولی سی معمولی نیکی. معمولی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نیکی معمولی ہے، معمولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ادا کرنا آسان ہے، یہ مطلب ہے. باقی ہم ایک معمولی سی معمولی نیکی کہ جس کا ادا کرنا آسان ہو، آگے نہیں، جس کا کرنا آسان ہو. اب راستے سے کانٹا ہٹانا ایک معمولی سی نیکی ہے. معمولی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ادا کرنا آسان ہے کہ راستے سے کانٹا ہٹا دی، کیا دے لیں گے، اس میں کیا مشکل پیش آیا کریں. میرے فرمانے لگے ایک معمولی سی معمولی نیکی پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے بڑھ کر ہے. الحمدللہ. نیکی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں. دنیا کا اتنا ظرف بھی نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ یہ اللہ میاں کی خوشی کے بدلے کو اپنے سما سکے. اس کا بدلہ آخرت میں گیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، آخرت کی سب باتیں برحق ہیں اور سچ ہیں. کرتے رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں، وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. قرآن پاک میں اللہ والذی جعل الشمس ضیاء، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا. آپ دیکھ رہے ہیں ہر روز ہم اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اپنے سروں پر پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور سورج چمکتا ہوا دیکھتے ہیں. والقمر نورا، چاند کو روشنی کے لیے پیدا کیا. وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی نازل کیا. یہ سارا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ کے وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں، وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اسی طرح موت کے بعد جو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے وعدے ہیں، وہ بھی ہو بہو پورے ہو کر رہیں گے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ رہا ہے. مرنے کے بعد اس سے چیزیں کھل جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں. یہ کہتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ. مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب یہی ہے کہ مرنے کی تیاری کر لو. ہاں یہ ہے موتو قبل ان تموتو. یا موت تو آنی ہے اپنے وقت پر، لیکن اس کے لیے تیاری ابھی سے کرنی ہے. یہ تیاری ہے سب ماشاء اللہ آپ کا. یہ ہم تیاری رہنا قدم قدم میں چھپا رکھے. ہم نماز پڑھنا تیاری، روزہ رکھنا تیاری، اپنی حق حلال کی روزی کمانا تیاری، آپ کا حدیثی پڑھنا پڑھانا تیاری. یہ سب یہ قدم کیا ہے. بس گناہ کی بات نہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں بس. ساتھ ساتھ یہ تیاری ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. چلیں. القدیم، قدیم پرانا گھر ہے، ایک معنی یہ بھی آتا ہے، اور ایک عتیق کا معنی ہے کہ یہ جابر سرکش لوگ یا سرکش حکمران ان کے ہاتھوں سے آزاد کیا ہو، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. رہنا آگے چلیں. اشار اونٹ کی کوہان پر نا ہلکا سا ہے ہلکا سا زخم لگا کر نا اس سے جو خون نکلتا ہے اس کو پھر کوہان کے اوپر مل دیتے ہیں. گویا کہ یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ حرم شریف کا جانور ہے. پھر راستے میں پھر جو ڈاکو وغیرہ ہوتے تھے وہ حرم شریف کے جانور کا پیچھا نہیں کر دیتے، انہیں اس سے تعارف نہیں کر دیتے، اس کو پھر جانے دے دیتے ہیں. اشار ہے، یعنی اشار کا معنی ہے کوہان. وہ کوہان کی دائیں جانب میں بس چھری سے ہلکا سا نشان لگا کر جو اس سے خون نکلتا ہے تو وہ خون کو جا اور اسی کوہان کے اوپر مل دینا مقصد. لیکن حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ آگے ترمذی میں پڑھ لیں گے، ان کے نزدیک تو انہوں نے مکروہ قرار دیا. لیکن دیکھو وہاں شم لگائے
کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ اشعار میں مبالغہ کرتے تھے، اگر یعنی زیادہ یعنی اس کو زیادہ زخمی کر دیتے تھے جس سے وہ جانوروں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو جائے، اس لیے آپ نے مکروہ کہا۔ ورنہ نفس اشعار امام صاحب کے نزدیک وہ مکروہ نہیں ہے، یعنی ہلکا سا نشان لا کر اس سے خون جو نکلے اس کو دائیں بائیں مل دیں، لیکن ان کے زمانے میں کچھ لوگ وہ ہیں اس میں مبالغہ کرتے ہیں جس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے، ایسی تو ہیں اس قسم کا اشعار کرنا وہ مکروہ ہے، باقی نفس اشعار وہ مکروہ نہیں آ رہا ہے۔ آج باتیں ہیں ہاں آ گیا چلو قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا ابو لقد القلائد بیدہ ہیں بعض جو غیر مقلد حضرات ہیں نا کہ حنفیوں نے یہ کہہ رہے ہیں تقلید کا پڑا ڈال رکھا یوں کہتے ہیں کہ حنفیوں نے تقلید کا پڑا ڈال رکھا، پٹا ہے نا اللہ کے بندو دیکھو اگر یعنی وہی یہ چمڑے کے جو ہے قلائد ہیں جو بڑھتی، اگر یہ جانور کے گلے میں ہو نا جانے اس کو پٹا کہیں گے، لیکن اگر انسان کے گلے میں ہو تو اس کو ہار کہیں گے۔ اگر تو بھائی ہمارے بڑے حضرات ہیں انہوں نے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کا ہار پہن رکھا ہے، پٹا نہیں اس کا ہار ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو تقلید کا معنی کیا ہے، تقلید کا معنی کیا ہے بتاتے ہیں۔ تقلید کہ ان چار چیزوں کو سامنے رکھ کر قرآن و حدیث اور قواعد عقلیہ صحیحہ، یعنی قواعد عقلیہ صحیحہ اور قواعد عربیہ صحیحہ، یعنی عربی اعتبار سے بھی وہ قاعدہ صحیح ہو، جیسے صرف نحو ہے، یہ سب چیزیں قواعد عربیہ صحیح ہے، ان کو سامنے رکھ کر قواعد عقلیہ جیسے قیاس ہیں، وہ مسائل جو قیاس سے ثابت ہوتے ہیں، ان چار چیزوں کو سامنے رکھ کر نمبر قرآن و حدیث اور نمبر 3 قواعد عربیہ صحیحہ اور قواعد عقلیہ صحیحہ، ان چار چیزوں کو سامنے رکھ کر ایسے اصول مرتب کرنا جن کے ذریعے قیامت تک پیش آنے والے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ تقلید کا معنی یہ ہے، تقلید ہم قرآن و حدیث، قواعد عربیہ صحیحہ، قواعد عقلیہ صحیحہ، ان چار چیزوں کو سامنے رکھ کر ایسے اصول مرتب کرنا، ایسے قواعد مرتب کرنا کہ جن کے ذریعے قیامت تک پیش آنے والے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر آگے دیکھیں، پھر مسائل 3 قسم کے ہیں، ایک ہے نصوص واضحہ یعنی اگر نصوص 3 قسم کی ہیں، ایک ہے نصوص واضحہ غیر متعارضہ ہے، لیکن نصوص واضحہ کہ جن کی مراد بالکل واضح ہے، ان میں تو کسی اجتہاد کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 1 نصوص واضح ہے، ان میں تو احل اللہ البیع وحرم الربا،
اتنی بات تو سب کو معلوم ہے یا کرنا بے حلال ہے اور ربا حرام ہے کرنا. پھر آگے مزید تفصیلات میں ذرا آگے ہے کہ اتنی بات تو ہے. اب اس میں کسی اجتہاد کی ضرورت ہے اس میں آرام میں. اللہ نے بے کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے. اب اگر ربا میں تو اجمال ہے بھائی کی بات ہے نا. نصوص واضح غیر متعارضہ ایسی نصوص کے جن کی مراد بالکل واضح ہے ان میں تو کسی اشتہار کی تقلید کی ضرورت نہیں یاد ہے. اقیم الصلاۃ تم نماز کو قائم کرو یہ نماز واضح نص سے یاد کرنا نماز ادا کرنی ہے. باقی اگر تفصیلات میں آگے یا پھر حکم کلی ہے اس میں تو کوئی یعنی کوئی شبہ ہی نہیں یاد کرنا ہے. وآتوا الزکوٰۃ تم زکوٰۃ کو ادا کرو ہیں یعنی اب اس میں کوئی اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے نہیں. تو واضح حکم ہے بالکل کہ تم زکوٰۃ ادا کرو. آگے تفصیلات میں پھر آگے خلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن جو نفس حکم ہے آتوا الزکوٰۃ اس میں تو کوئی اختلاف نہ کوئی اجتہاد کی ضرورت ہے. واضح معلوم ہو رہا ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. چلو بس چلو بھائی اللہ تعالیٰ بند ہو جائے سے بھائی کر لو آرام سے کر لو بند رہا کوئی نہیں انشاءاللہ. اللہ بس یہ ضرورت کی چیز ہے ان کو بس بقدر ضرورت ہی استعمال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. کیا کر رہا تھا جو نصوص واضح ہے جن کی مراد بالکل ان میں تو کسی اجتہاد کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے. دوسری ہے نصوص غیر واضح کہ جن کی مراد واضح نہیں ہے. ایک نصوص یہ ہے کہ نصوص واضح ہیں لیکن متعارض ہیں ان کا آپس میں تعارض آ رہا ہے. میں نے کہا نا جو پہلی قسم کی نصوص جن کی مراد بالکل واضح ہے ان میں تو کسی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن بعض ایسی کہ نصوص غیر واضح ہیں جن کی مراد واضح نہیں ہے جن کی مراد واضح نہیں ہے. اور یہی ہے کہ نصوص میں آپس میں کوئی تعارض آ رہا ہے. بہرحال جو نصوص غیر واضح ہیں اب ان کی مراد کو معلوم کرنے کے لیے وہاں پر غور و فکر کی اجتہاد کی ضرورت پڑے گی. اب ایک ہی ہے کہ ان کی مراد کو واضح کرنے کے لیے یا نصوص میں تعارض کو دور کرنے کے لیے ایک ہی ہے کہ ہم اپنی رائے پر عمل کریں اور ایک یہ ہے صحابہ کرام آگے نا فقہاء کرام ائمہ کرام جن میں حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا زمانہ صحابہ کرام کے زمانے قریب وہ امام صاحب تابعین میں سے ہیں. کئی صحابہ کی زیارت کی انہوں نے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایک یہ ہے کہ ہم تو اس کی مراد کو معلوم کرنے کے لیے ہم اپنی رائے پر عمل کریں خود اس میں غور و فکر کریں. اور ایک ہی ہے کہ وہ ہستیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ کرام کے زمانے کے قریب اور آپ کے پیارے صحابہ سے ان کی روایت تو بے اتفاق ثابت ہے ان کی ہے. بعد نے روایتیں بھی نقل کی ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کی رائے پر عمل کرنے میرے ہے فرمائے لگے جو حضرات یہ کہتے ہیں ہاں کہ ہم خود مجتہد خود اجتہاد کریں بھائی
ان میں سے اکثر ایسے ہوں گے کہ ان کو صرف اجتہاد کا معنی نہیں آتا. اجتہاد کا معنی کیا ہے؟ تقلید کا معنی کیا ہے؟ تقلید کا معنی کیا ہے کہیں گے؟ اجتہاد کا تقلید کا ہے اجتہاد کا معنی یہ ہے نا اجتہاد کا ابھی اجتہاد کا اور جو کہتے ہیں مجتہد ہوگا یعنی اکثر کہتے ہیں ہم مجتہد، ہم خود مجتہد ہیں. تو میرے فرمایا کہ ان میں سے پوچھیں اجتہاد کا معنی کیا ہے. اکثر وہ اجتہاد کا معنی معلوم نہیں ہے کہ ہاں یہ اصل اجتہاد کی تعریف ہے. میں جو کر رہا تھا اجتہاد کی تعریف بھی ہے. یہ چار چیزیں ہیں: قرآن و حدیث، قواعد عربیہ صحیحہ، قواعد عقلیہ صحیحہ. ان چار کی امداد سے ایسے اصول مرتب کرنا کہ جن کے ذریعے قیامت تک پیش آنے والے مسائل کو حل کیا جا سکے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اب ہمارے ہاں ادلہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں. کون کون سے؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس عقلی. ان سے احکام ثابت ہوں گے اور اجماع اور قیاس سے جو مسئلہ ثابت ہوگا وہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہوگا. شاید بتایا تھا اجماع کی حجیت نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا یہ بعد کے ائمہ میں سے ہیں، لیکن پہلے ائمہ کرام نے احادیث کو مسائل کو مستنبط کرنے کے لیے ادلہ مقرر کر دیے کہ یہ 4 ادلہ، ان سے مسائل کو مستنبط کیا جائے گا. کون کون سے؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اجماع کی حجیت کہاں ثابت ہے. تو حلبی صغیر میں لکھا ہے کہ ہمارے مولانا قاری حسین صاحب رحمۃ اللہ کو مانا گیا. حلبی صغیر میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی 300 مرتبہ تلاوت کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کھولی: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کی، جائے جہنم میں. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اجماع کی حجیت اس آیت سے ثابت ہے الحمدللہ. اور قیاس کی حجیت بھی جو عبرت ہے نا، عبرت نام ہی قیاس کا ہے الحمدللہ. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. ان اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے واقعات بیان کیے ان کے، اور ان پر اپنی گرفت کے اور عذاب کے واقعات بیان کیے. فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ اس میں نصیحت عقل والوں کے لیے. عبرت کا معنی کیا ہے؟ عبرت نام ہی قیاس کا ہے کہ تم اپنے حالات کو ان پر قیاس کرو. ان کے حالات، جو حالات ان کے تھے اگر وہی تمہارے ہوئے تو جو پکڑ ان پر آ سکتی ہے وہ تمہارے پر بھی آ سکتی ہے. عبرت حاصل کریں. عبرت نام ہے قیاس کا ہے. تو قیاس کی حجیت بھی یہ کتاب اللہ ثابت ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں نصیحت ہے، عبرت ہے قیاس کے لیے. تو بہرحال ائمہ کرام ہیں آگے، ان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا ماخذ آگے یہ ادلہ 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس. آگے یعنی کہیں کتاب صراحتاً کتاب اللہ ثابت ہوگا یا یہ حدیثی ہے ثابت ہوگا، ورنہ پھر
اگر صراحتاً ثابت نہ ہو تو ان کی جو علت ہے وہ ضرور کتاب اللہ میں اور حدیث میں ذکر ہوگی اکرام. علت ہے نا، علت جو قیاس میں علت ہوتی ہے، علت یہ علت کی مثال نے یہ آپ نے شاید بچپن میں کوئی مچھلی والے پکڑی ہوں، وہ ایک کنڈی بناتے ہیں، اس کے آخر میں اس کے کنارے پر وہ بہرحال وہ کیڑا وہ لگا دیتے ہیں اور پھر اس کنڈی کے ذریعے پھر وہ شکار کرتے ہیں، اور مچھلی کا شکار کرتے ہیں. بار بار لگانا پڑتا ہے پھر بار بار ایک مرتبہ وہ تو وہ کھا لے گی تو پھر تو وہ پھر دوبارہ. بہرحال یہ جو کنڈی ہے نا، بس یہ سمجھو کہ یہ قیاس ہے. ایک مرتبہ آپ کنڈی تیار کر لیں، آپ کنڈی علت نام ہی ایک کنڈی کا ہے. الحمدللہ فقہائے کرام ہے نا، فقہائے کرام وہ دیکھیں قرآن و حدیث میں اس جو بھی صراحتاً حکم ثابت ہو رہا ہے اس میں غور کریں گے اس حکم کی علت کیا ہے، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے حکم لگ رہا ہے. اور اب شراب حرام ہے، یا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل شیطان ہے، رجس من عمل شیطان ایک ناپاک چیز ہے، ناپاک ہے، رجس من عمل شیطان ایک یعنی یہ شیطانی عمل ہے. اب اس کی اب فقہا اس کی تلاشی اس کی علت کہاں ہے، تو دوسری آیت سے معلوم ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، آیا کہا کہ تم نماز کے قریب میں جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ شراب کی حرمت کی علت کیا ہے، یہ نشہ ہے. اب یاد رکھ، اب یہ کوئی ایک کنڈی نکالی ہے، کوئی کنڈی بنا لی. اب آپ اس کنڈی کے ذریعے قیامت تک آنے والے ہزاروں مسائل کو اشکال کریں گے. اب جہاں بھی اب دیکھیں جہاں بھی یہ نشے والی لت پائی جائے گی، جس نے شراب کے علاوہ کسی اور نام سے بھی ہو، اور جو حکم شراب کا ہے وہی اس کا ہوگا. اب آپ دیکھیں اب آج کے دور میں بھی کیا ہے، چرس ہے، ہیروئن ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سب اسی میں داخل ہیں. جو بھی نشاور چیزیں ہیں سب کا حکم نہیں آگا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی وہ ایک علت نکالتے ہیں اور اس کے ذریعے میں نے کہا کہ علت کی مثال یہ کنڈی کی طرح ہے. کنڈی ہے جیسے مچھلی شکار کریں، کنڈی ہم بناتے ہیں اور اس کے ذریعے پھر سینکڑوں مچھلیوں کو شکار کرتے ہیں، ہزاروں مچھلیوں کو شکار کرتے ہیں. اسی طرح جو قیاس میں علت ہوتی ہے یہ بھی کنڈی کی طرح ہوتی ہے. بس آپ ایک کنڈی تیار کر لیں، ایک علت نکال لیں باہر، پھر دیکھیں پھر غور کریں یہ علت کہاں پائی جا رہی ہے. جہاں جہاں پائی جائے گی وہ سب مسائل شفا ہوتے چلے جائیں گے. وہ آپ کے کہاں کام آ جائیں گے. ہاں یہاں ہدایت اول ہے، ہدایت اول ہاں دکھانا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. بار ذہن میں آ گئی ہے سادہ سے لفظ میں چلو. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہدایت اول ہے بھائی، بڑی برکت والی کتاب ہے. اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ یہ کتاب وہ اللہ تعالیٰ توفیق سے نے بخشی ہے. اللہ نے یا اللہ تناس الشوارد یہاں لکھن وحشی جانوروں کا شکار کرنا بالاقتباس من الموارد. آگے وحشی جانوروں کا شکار کرنا مراد اس سے کیا ہے، یعنی وحشی جانوروں کا شکار کرنا بالاقتباس من الموارد، یہ ثابت ہے گھاڑ سے پکڑنے کے ساتھ. یعنی
جانوروں کو شکار کرنا ہو تو کہاں شکار کرتے ہیں؟ گھاٹ پر۔ موارد کسے کہتے ہیں؟ موارد ہیں دھیان سے ہیں یاد رکھنا، دریا میں جب پانی کم ہو جاتا ہے، دریا میں پانی کم ہو جاتا ہے، نہر میں جہاں سے پانی کم ہوتا ہے یا دریا میں جہاں پانی کم ہوتا ہے، لوگ وہاں سے گزرنے کے لیے راستہ بنا لیتے ہیں، راستہ، اور وہاں پر ہے یہ پہلے پانی ہے نا، یہ آپ یہ وہاں سے پھر وہ راستہ، تو اسی وہ گھاٹ والی جگہ سے وہاں سے جانور ہی پانی پیتے، جانور بھی گزرتے وہاں سے پانی پیتے، لوگ بھی گزرتے اور وہیں سے وہ پانی والا ہی پیتے ہیں۔ تو یہ شکاری لوگ ہیں نا، جانوروں کو پکڑنا ہوتا ہے، پھر دیتے بھی کہ گھاٹ پر پانی کب پینے کے لیے آتے ہیں، اور جا کر پیچھے سے پھر وہ اپنا وہ داؤ لگا لیتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں ان کو، ایسے جہاں پانی پینے کی جگہ ہوتی ہے، پانی پینے کے لیے ایسے یہ وحشی جانوروں کو، تو آخر وہ تو ان کو چکمہ ہی دینا ہوتا ہے نا، وہ پی ہے، ویسے تو طاقت میں ہوتے ہیں، پھر وہ گھاٹ ہوا جہاں پانی پینے کے لیے آتے ہیں، بس وہاں پر پکڑ لیتے ہیں۔ یہ گویا کہ مسائل کی تشبیہ دی ہے وحشی جانوروں کے ساتھ، یاد رکھنا آگے۔ تو میں نے کہا جیسے ان کا شکار کیا جاتا ہے، اسی طرح یاد رکھنا یہ جو مسائل ہیں ان کا بھی شکار کیا جاتا ہے، لیکن ان کو شکار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے کہا جیسے مچھلی کو شکار کرنا ہو تو کیا ڈالتے ہیں؟ کنڈی ڈالتے ہیں، تو گویا کہ علت جو ہے نا، علت یہ گویا کہ یہ مسائل کو شکار کرنے کے لیے کنڈی ہے، الحمدللہ پاس ہے۔ ہاں بھائی ذہن میں آگے بات ایک مثال دے دیجیے کہ اسی مثال آپ کے ذہن میں جو علت ہوتی ہے یہ گویا کنڈی کی طرح ہوتی ہے، اس کنڈی کے ذریعے آپ جیسے وہاں کنڈی کے ذریعے سینکڑوں ہزاروں مچھلیوں کا آپ شکار کر لیتے ہیں، اسی طرح جب علت آ گئی، علت معلوم ہو گئی، پھر اب آپ نے غور کرنا ہے وہاں پر کہ یہ علت کہاں کہاں پائی جا رہی ہے، جہاں جہاں پائی جائے گی وہیں وہ حکم ہی ہے، وہ ثابت ہو چلا جائے گا۔ خوب مطالعہ کریں، دیکھو میں مطالعہ کریں تو ایک کتاب بھی آپ کو فائدہ نہ کریں، مجھے اندازہ ہے ہم بھائی گزرے ہیں اس رستے سے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، تعلیمی کے زمانے میں بھی اللہ نے توفیق دی خوب مطالعہ کرنے کی، تو اس کے بعد جب پڑھانا شروع کیا تو بڑی کوشش کرنی پڑی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی تو اول ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور ان کی توفیق شامل حال ہوتی ہیں، تو کوشش اپنی پوری الحمدللہ، وقت کو ضائع نہ کریں نا۔ ہاں کہاں سے بات چل رہی ہے، کس پہ چلے گئے؟ قلدہ، میں نے کہا نا بھائی قلادہ ہے، یہ بات ہو گئی، انہوں نے امام صاحب کی تقلید کا پڑا ڈال رکھا ہے، اگر بھائی اللہ کے بندو، پٹا جو ہوتا ہے نا، اگر جانور کے گلے میں ہو تو اس کو پٹا کہیں گے، اور انسان کے گلے میں ہو اس کو ہار کہتے ہیں، ہار لگا۔ احناف رحمہ اللہ تعالیٰ اور جتنے مقلدین حضرات انہوں نے اپنے ائمہ کرام کی تقلید کا ہار پہن رکھا ہے، اس کو پٹا نہیں کہنا ہے، غلط بات ہے، وہ جانور کے گلے میں ہو تو اس کو پٹا کہیں گے، اور انسان کے گلے میں ہو تو اس کو ہار کہنے لگا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، تو اسی پر ہم پڑھ رہے ہیں بات کہتے ہیں نا، ہم خود اجتہاد کریں، ہم خود مجتہد، خود اجتہاد کریں، میرے ہے فرمائے لگے ان میں سے اکثریت ایسی ہوں گی کہ ان کو اجتہاد کا معنی نہیں آتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے کہ اجتہاد کا معنی کیا؟ اجتہاد کا معنی یہ ہے 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر کتاب اللہ، پہلے تقریر کیا لیکن اصل اجتہاد کا معنی ہے کہ اجتہاد 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، یعنی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اور قواعد عربیہ صحیحہ اور قواعد عقلیہ صحیحہ، ان 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر ایسے اصول مرتب کرنا جن کے ذریعے قیامت تک پیش آنے والے مسائل کو حل کیا جا سکے، یہ ہے اجتہاد کا معنی اگلا ہے۔
اور ہمارے واقعہ سناتے ہیں کہ غیر مقلد امام تھے، غیر امام تھے، امام آگے نا ان میں بات ایسے ان کو اجتہاد کیا کریں گے، ان کو تو اردو کا ترجمہ نہیں آتا، باعث بھی اردو کا ترجمہ وہ نماز پڑھا رہے تو وہ ہل کے نماز پڑھ رہے، ہل کے نماز پڑھ رہے، نماز میں ہل رہے، دائم میں ہل رہے، ہل کے ان سے پوچھا یہ ہل کے نماز کیوں پڑھے کہ حدیث ثابت، وہ حدیث میں ثابت ہے کون سی حدیث؟ اللہ وہی فمن ام قوم فلی، اس کا ترجمہ کیا کہتے ہیں، جو آدمی کسی قوم کا امام بنے وہ ہل کے نماز پڑھے۔ انہوں بولے پتا وہ ہلکی نماز پڑھے، ہلکی پڑھے، ہل کے نماز پڑھے، حدیث ثابت ہے۔ مانے کہ اللہ کے بندو اردو ترجمہ پڑھنا صحیح نہیں آتا اور اشتہار کو تم دعویٰ کر رہے ہو، مجھے بس بچنا چاہیے، بڑوں کی بے ادبی سے بچنا چاہیے۔ ہاں اللہ، ہاں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہاں ہمارے بزرگ صاحب مولانا ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ملفوظ سنا فرمانے لگے، حضرت حکیم علومت حضرت عامر رحمۃ اللہ فرمانے لگے اہل حدیث راہ کے بارے میں کہ یہ ہم ہی میں سے ہیں بشرطے کہ بد زبان نہ ہوں اور بدگمان نہ ہوں، بشرطے کہ بد زبان نہ ہوں اور بدگمان نہ ہوں۔ بد زبان آگے زبان سے ائمہ کی بے ادبی نہ کریں، اور بدگمان ان کے بارے میں آگے کوئی برا نہ سوچیں۔ ہاں اچھے لوگ بھی ہیں، بس کچھ ہوتے ہیں ناسمع لوگ، ورنہ اچھے لوگ بھی ہیں، ہوتے ہیں۔ میں نارا منڈی میں قرآن پاک پکڑتا ہے، وہاں پر ہمارے بزرگ تھے، ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر ان کو شاہ جی کہتے، شاہ جی کہتے، شاہ جی تھے وہ اہل حدیث، اہل حدیث، لیکن بڑے 5 وقت کے نماز کے پابند، تہجد کے پابند، اور وہ کبھی ان کی زبان سے ائمہ کرام کے بارے میں کبھی کوئی ایسا لفظ نہیں سنا بے ادبی کا۔ بڑے نیک رحمت، بڑے نیک آدمی، اور سر پر ان کے سر کے اوپر ٹوپی ہوتی ہے ہر وقت یاد کرنا۔ میں ایک دفعہ اہل حدیث رات کے مدرسے میں گیا تو وہاں پر طلباء نے سب نے ٹوپی، اساتذہ نے ٹوپی پہن رکھی اور طلباء نے وہ ٹوپی اتار، سب نے ٹوپی اتار رکھی۔ میں نے ان کو یہ واقعہ سنا، میں کہ بھائی اللہ کے بندو اہل حدیث بنو تو ایسے بنو یا تم ہے بعمل قسم کا سب نہیں ہوتے، کوئی 2-4 ہی ہوتے ہیں لگا، وہ کچھ وہ بس بڑی ناسمجھی کر جاتے ہیں، ورنہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں الحمد للہ، اچھے ذہن کے، اچھے خیال کے الحمد للہ، اور احترام رکھنے والے بھی ہوتے ہیں الحمد للہ۔ سو 2-4 بس کچھ وہ ناسمجھی کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ ہدایت دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے تسبیح پڑھتے، تسبیح بھی یہاں پر تسبیح ہے، تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح یہاں پر ہوتے ہیں سینے پر آ کر، ان تسبیح کو لڑکا کر نہیں کرنا۔ آج الہلال میں میرا کر رہا تھا تسبیح ہے، تسبیح ہے۔ ہمارے شاہ رحمۃ اللہ فرماتے تسبیح سے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، لہذا اس کو اپنے سینے سے لا کر رکھیں۔ ہاں یہ ہمارے شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ گھر سے تشریف لاتے بس تسبیح دونوں ہاتھ تسبیح پڑھے ہوتے ہیں، تسبیح پڑھے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ سے پڑھ لیں، ہاتھ تسبیح سینے قریب ہوں، لٹکا کر نہ چلیں۔ بعض ہوتے ہیں لٹکا کر بالکل چل رہے ہوتے ہیں۔ بھائی ادب ہے نا، ادب ہے یہ بھی بھائی اپنے بزرگوں کے قدموں میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آج
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے. سر ام المومنین سر اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مجھے سنایا گھر میں. سر ام المومنین حدیث شیر و مفہوم ہر ام المومنین سر اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رزق کی قدر کیا کرو، رزق کی قدر کیا کرو. فرمایا اور فرمایا رزق کی ناقدری کی وجہ سے رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے. آگے ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہے اور فرمایا نسلوں تک فرمایا رزق کی ناقدری کی وجہ سے آگے یعنی نسلوں تک رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے. یہ مفہوم میں کر رہا ہوں رزق کی قدر کیا کرو یا کام. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنا حامد سے کرتا اللہ ہمارے ہر شاہ کی مختصر صبر کے ہر مولانا شاہ باغ یہ ذرات ہوتے ہیں ان کو بھی ذرا فرمائیے ذرات جو ذرات ہوتے ہیں کھانے کے ذرات فرمائیے ذرات نہیں یہ جواہرات ہیں جواہرات ہیں جواہرات ہیں. ان کی بھی قدر کریں. الحمدللہ کیا معلوم کس ذرے میں اللہ نے کیا برکت رکھی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمانا ہے. یہ فرمایا کہ رزق کی قدر کیا کرو. فرمایا رزق کی ناقدری کی وجہ سے فرمایا ہم بعض دفعہ ایسی برکت ہوتی ہے کہ پھر نصف تو چلی جاتی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمایا. اللہ رکھا ہے الحمدللہ. باقی اللہ نے خیر کے سلسلے اہل خیر ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ پاک قبول فرمائے رکھے. یہ سب باتیں فائدے کے لیے ہیں. الحمدللہ کوئی بات کہیں بھی کام آ سکتی ہے. اللہ مجھے بھی توفیق عمل کی ہے. حدیث شریف کا سبق ہے بھائی پتہ ہی نہیں چلتا کیسے 2 گھنٹے ہو جاتے ہیں 3 گھنٹے. یہ جنت کا سبق ہے. الحمدللہ بیٹھے ہیں. تب آ جائے بات. ہاں یہ ہے تب اجتہاد کا معنی بھی آ گیا. اجتہاد جو دیکھو پھر نصوص کتنی قسم پر ہیں؟ 3 قسم پر ہیں. کون کون سی؟ صریحہ نمبر 1 ہے صریحہ نصوص واضحہ صریحہ اور نصوص صریحہ لیکن متعارض ہے. ان کا تعارض ہے آپس میں. یا کرنا یا یہ ہے کہ آج نصوص واضحہ صریحہ بالکل واضح ان کی مراد ان میں کسی کی تقریر کی ضرورت نہیں. ہاں باقی جو 2 قسم کی ایک نصوص غیر واضحہ کہ جن کی مراد واضح نہیں ہے ایک ان میں مراد کو اور یہ ہے کہ ان میں آپس میں نصوص صریحہ ہیں لیکن ہیں متعارض ہیں آپس میں تعارض ہے. اب نصوص غیر واضحہ ان کی مراد کو معلوم کرنے کے لیے یہ متعارضہ ہیں ان میں تعارض کو دور کرنے کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ ہم خود اجتہاد کریں خود اس میں غور و فکر کریں آگے. اور ایک یہ ہے کہ بڑے حضرات جن کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے قریب ہے ائمہ کرام ان کے اجتہاد کے اوپر عمل کرنے کریں. قلب سلیم ہو تو یہی کہے گا کہ بھائی وہ جو بڑے جو اوپر حضرات گزرے ہیں اگر وہ علم کے عمل کے تقوی کے وہ امام تھے اللہ ہے ان کا کہنا ماننے میں خیر ہے ان کی بات ماننے میں خیر ہے. ہاں ہمارا اپنا حال تو یہ ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اجتہاد سے مانا نہیں آتا. اردو ترجمے میں غلطی کر رہے ہیں. اردو ترجمے میں وہ ہلکے کی وجہ ہلکے پڑھے ہیں. وہ اجتہاد کیا کریں گے. بہرحال ہے تقلید بھائی تقلید
تقلید تو کرتے ہیں، ہر جگہ ہی کرتے ہیں تقلید، یا کرنا ہو تو تقلید کو نہیں تو لگا ہوا سلسلہ۔ اب آپ دیکھیں یہ احادیث میں آپ دیکھ لیں، ہر راوی نے دوسرے راوی پر اعتماد کیا ہے تبھی جا کر ان کی حدیث لی ہے۔ یہ سند نام ہی اعتماد کا ہے، ہر راوی دوسرے راوی کے پر اعتماد کر کے اور پھر ان سے حدیث شریف لے رہے ہیں اور آگے بیان کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کہاں تک پہنچ گئے بھائی؟ ابھی بھائی من کرنا ہے کیسے مصرف پہ ہے اللہ تعالیٰ کرو، اب آگے پڑھو۔ عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أقتل الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم فيطلق الغنم ويقيم في أهله حلالا. وبه قال حدثنا مطعم آگے آپ مطالعہ کر لینا انشاءاللہ۔